ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ جامع مسجد ابو بکر صدیق محلہ فاروقی چکوال میں تحفظ ناموس صدیق اکبر کانفرنس میں مجاہد اسلام، معروف سماجی شخصیت حاجی منظور حسین صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً مجھ سے قبل آپ بہت کچھ سماعت فرما چکے ہوں گے جو کہ میں نے نہیں سنا۔ میں اپنی گفتگو تو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، وہی رکھنے آیا ہوں، سنانے آیا ہوں۔ لیکن بچے تو چلو شرارت کریں، دائیں بائیں دیکھیں، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بڑے بھی یہی کریں گے۔ جی ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آپ حضرات جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ احباب چھت پر بھی موجود ہیں اور کھڑے بھی ہیں، چھت پہ بھی کھڑے ہیں، باہر گلی میں بھی ہیں۔ مسجد کے حال میں مسجد کا صحن، برآمدہ، دونوں گلیوں میں ادھر سے ہی چل کے آیا تو احباب موجود ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ کوشش کیجئے گا، میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ بچے بھی ادھر ادھر دیکھیں گے اور بڑے بھی دیکھیں گے۔ ابتدا کی 5 منٹ آپ نے توجہ سے میری بات سننی ہوگی، اگلی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔
ویسے علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، مجھ جیسا طالب علم جسارت کر رہا ہے ان کی موجودگی میں بولنے کی، میں اس قابل نہیں ہوں، خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب آپ میری یہی میں نے کہا تھا، آخر میرا بھی 15-16 سال کا تجربہ ہے۔ میں ضروری نہیں کہ ہجوم سے بات کروں، مجھے سننے والے مل جائیں، خواہ 10 بندے ہوں تو بات کر سکتا ہوں۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس انداز سے سنیے گا کہ کوئی سن رہا ہے۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کو کرۂ ارض پر دکھائی دیتی ہیں مخلوقات، چرند پرند دکھائی دیتے ہیں، حیوانات دکھائی دیتے ہیں، حشرات الارض دکھائی دیتے ہیں۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، ستارے اللہ کی مخلوق، سورج چاند اللہ کی مخلوق۔ جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی، ہوا اللہ کی مخلوق، فضا اللہ کی مخلوق، خلا۔ میں اس انداز سے بولوں گا، آدھی تقریر آپ کریں گے انشاءاللہ۔ خلا اللہ کی مخلوق، ہوا اللہ کی مخلوق، فضا اللہ کی مخلوق۔ اس خلا میں موجود ذرات اللہ کی مخلوق، خوردبین سے دکھائی دینے والے بیکٹیریا اللہ کی مخلوق۔ یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو کسی نہ کسی انداز میں محسوس کی جا سکتی ہیں آنکھ سے۔ کچھ ایسے جذبے جو آنکھ سے بھی محسوس نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق جسے محبت کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، جسے محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اب توجہ، اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ، حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، کسی کو کم ملی، کسی کو۔ مجھے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، مجھے لائن پہ آنے دیں۔ محبت بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ سائیڈ پہ بھی بندہ بول رہا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، آل اولاد کی محبت، اللہ پاکیزہ محبتیں سب کے نصیبے میں رکھے۔ اب پیکج والی محبت سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ پیکج والی محبت جلدی ختم ہو جاتی ہے جب لوڈ منگوایا جاتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے۔ اب توجہ، اس ناچیز طالب علم سے دین کی نسبت سے لوگ محبت رکھتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، ملک میں ملک سے باہر۔ میں کسی بابا جی سے پوچھوں، بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہے۔ تو میں اگلا سوال ان سے یہ کروں، بابا جی آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ ایک سوال ہے نا۔ تو وہ مجھے کہیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ میں تو تھا،
تو نہیں تھا 75 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے، محبت تب ہوتی ہے جب کوئی یا وہ خود آ جائے، یا اس کا ہنر دیکھا، علم دیکھا، عمل دیکھا، فضل دیکھا، اخلاق دیکھا، سیرت دیکھی، کردار دیکھا، تب محبت۔ وہ خود سامنے آ جائے یا اس کا عمل آ جائے تب محبت۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے کب؟ جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت ہے کب؟ جب وہ آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ آپ کو اپنے موبائلوں کی طرف ہے دھیان سارا، میرے ساتھ بولو، بولو گے تو میں کچھ سنا سکوں گا، ورنہ میرا تیسرا بیان ہے آج کی تاریخ میں اور میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ بولو گے تو میں سنا سکوں گا۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ میں بزرگ رئیس جتنے تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں انشاءاللہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، یہ جملے آپ کے کام آئیں گے۔ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ بولو بولو سبحان اللہ کہو۔ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس ایک صرف مثال عرض کرتا ہوں۔ ابو بکر پہنچے یمن، کپڑے کے تاجر ہیں، ابھی پیارے آقا نے اعلان توحید نہیں کیا۔ جیسے چھوٹے دکاندار کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں مال خریدنے کے لیے، جب مال خرید چکے تو خیال آیا یہاں ایک بزرگ عالم ہے، میں ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جیسے دیہاتوں سے لوگ آئیں چکوال میں مال خریدنے کے لیے، تو پھر خیال آئے فلاں ڈاکٹر کو ملنا ہے، فلاں وکیل کو ملنا ہے، فلاں عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، ادھر بھی چلتا ہوں۔ تو یہی خیال آیا ابو بکر کو کہ یہاں ایک عالم ہے، میں ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ ان کے دیدار کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ ارے میں تو آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس بزرگ یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر میری عمر اس وقت سینکڑوں برس ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر گواہ بن جا، میں اس پیغمبر پر ایمان لے آیا۔ عرض یہ کرنے چلا تھا ہر ایک کو محبت بعد میں ملی، میرے آقا کو محبت پہلے ملی۔ اب تھوڑی سی اور آپ کے ایک بوجھ دینے لگا ہوں دماغ کو، پھر انشاءاللہ گفتگو اور آسان ہو جائے گی۔ جتنی محبت ساری کائنات کو ملی اس سے بڑھ کر میرے آقا کو ملی۔ آج بھی آقا کی محبت میں مر مٹنے کو تیار ہے۔
اور یہی محبت تو کفار کو ایک آنکھ نہیں پاتی. جتنی ساری کائنات کو محبت ملی اس سے زیادہ محبت میرے آقا کو ملی. بولیے میرے ساتھ, بولیے بولیے. جتنی جلدی بولیں گے بات انشاءاللہ اتنی جلدی ختم کر دوں گا. جتنی محبت ساری کائنات کو ملی اس سے زیادہ محبت میرے آقا کو ملی. اب توجہ, محبت حضور کی محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کا کوئی دوست ہو, وہ آپ سے کوئی چیز طلب کرے, اسے دے دو گے نا؟ اگر محبت ہوئی تو, اگر محبت ہوئی تو دے دو گے. کھل کے بولو, میں کچھ نہیں مانگ رہا. اگر محبت ہوئی تو دے دو گے نا؟ دے دیں گے. اگر محبت ہوئی تو دے دو گے, دے دو گے. حضور نے آپ سے ایک چیز طلب کی ہے. چلو سبحان اللہ کہہ دو, کوئی بات نہیں. لیکن یہ جملہ سبحان اللہ والا بھی نہیں, یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ ہے. حضور نے امت سے ایک چیز طلب کی ہے, مانگی ہے. میرے امتیوں, مجھے یہ چیز چاہیے. یا رسول اللہ کیا چاہیے آپ کو؟ فرمایا محبت چاہیے. آقا فرماتے ہیں مجھے محبت چاہیے. یا رسول اللہ محبت ہے, آپ سے محبت ہے. آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی محبت نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. باپ سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ, ماں سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ, اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ, بیوی بچوں سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ, رشتہ داروں سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ بس منظور ہے؟ فرمایا نہیں, اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں, اتنی محبت, دو چار بندے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم نے لب بالکل نہیں کھولنے, ان کی وجہ سے میری تمہید لمبی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر حضور کا فتویٰ سنیے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو, پھر خود کو مومن کہلوانے کی تکلیف نہ کرنا. یہ مذاق نہیں, حضور کا فتویٰ ہے. آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت میرے ساتھ تو نہ کر سکے پھر خود کو مومن کہلوانے کی تکلیف. بولنا بولنا, پھر کوئی ضرورت نہیں خود کو مومن کہلوانے کی. اگر اپنی جان سے زیادہ تو میرے ساتھ محبت نہ کر سکے, نہ کر سکے. یا رسول اللہ, میں انشاءاللہ بس جلدی جلدی نکل رہا ہوں تمہید سے. یا رسول اللہ ہم بڑے کمزور, بڑے عاجز سے بندے اتنے عرصے بعد آئے, آپ کے 1400 سال 1450 سال بعد دنیا میں آئے. ہم تو بھلے تھے, بھلے سے کوئی عام کام نہیں کر سکتے, ہم تو اچھے طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک سامنے کوئی ماڈل نہ ہو, جب تک سامنے کوئی نمونہ نہ ہو. ہم تو اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ آپ سے جو اتنی محبت کرنی ہے اس کا کوئی ماڈل بھی ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے جو اتنی محبت کرنی ہے, جان سے بڑھ کر محبت کرنی ہے, مال سے بڑھ کر محبت کرنی ہے, اس کا کوئی ماڈل بھی ہے؟ تو یاد رکھیے پوری امت میں محبت مصطفیٰ کا پہلا ماڈل ابو بکر ہے. محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر ہے. محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر ہے. محبت مصطفیٰ کا پہلا نمونہ ابو
ہے. محبت مصطفیٰ کا پہلا انسٹرکٹر ابو بکر ہے. محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر ہے. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھے ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا. ساری کائنات میں محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر. بولیے 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 بولیے. پہلا استاد، پہلا استاد، پہلا استاد جو حضور کا ساتھی. اذ یقول لصاحبہ 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 ہائے 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 لصاحبہ، میرا ساتھی، میرا ساتھی. میں جہاں ہوں وہاں کا ساتھی، میرا ساتھی. سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، خندق کا ساتھی، احد کا ساتھی، بدر کا ساتھی، حنین کا ساتھی، بازار کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی. اذ یقول لصاحبہ، سارے صحابہ کی صحابیت حضور کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے. اذ یقول لصاحبہ، میرا ساتھی. آقا کی محفل میں سیٹیں مخصوص ہیں. سو گئے ہو؟ مجھے پتہ ہوتا میں کوئی ٹافیاں شافیاں لے آتا. آقا کی محفل میں سیٹیں مخصوص ہیں. کہیں آزار ہیں سیٹیں 999 اور لے آؤ، ابو بکر تو ہے. کہیں 313 سیٹیں ہیں 312 اور لے آؤ، ابو بکر تو ہے. کہیں 10 سیٹیں ہیں 9 اور لے آؤ، ابو بکر تو ہے. کہیں 4 سیٹیں ہیں 3 اور لے آؤ، ابو بکر تو ہے. اور جہاں غار میں سیٹ ایک ہے وہاں ابو بکر بھی ایک ہے. کیا کہنے ہیں ابو بکر کے؟ کہو ذرا سبحان اللہ. اذ یقول لشاہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا. یہ سوال بعض ہوتے ہیں شرارت کے لیے، معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے. اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ جب میں کہوں گا امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی فرمائیں گے، آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی کہیں گے سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو میں پھر کہوں گا جب عالم آپ ہیں تو پھر امامت بھی آپ کا حق ہے. شرارت ہوتی ہے نا. سوال کیا
علی المرتضیٰ جی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی المرتضیٰ جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ کیوں فرمایا امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے؟ اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا نا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو، تو یہ آقا کا ہی فرمان ہے نا، اپنا امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو۔ تو آقا اپنے اس قول کے خلاف کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو کہہ دیں گے کہ جب حضرت علی فرمائیں گے کہ خیبر کا قلعہ میں نے اکھاڑا، امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں، عمر بن عبد ود کا سرطن سے جدا میں نے کیا، امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ جب کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اور بیت اللہ کا صحن تھا، وہ مشرکین مکہ تشدد کر رہے تھے، اکیلا ابو بکر تھا جو ڈال بن کے پیارے آقا کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا؟ اب تو یہ ذہن میں پکا تھا کہ اب تو حضرت علی کہہ دیں میں ہوں، کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسکین آ گیا، پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا، پھر روزہ رکھا تو مسافر آ گیا، اور پھر آخر میں جبریل آ گیا۔ یار کیا جیتی کرو سبحان اللہ، میں ایک ایک جملے دی تفصیلی جاواں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ پھر کہہ دیں گے حضرت علی امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ وہ غزوہ تبوک ہی کا موقع تھا جب حضرت عمر کی خواہش تھی آج میں بڑھ جاؤں گا، جس کے اتنے احسان ہوں امت پر، جس ابو بکر نے اتنے احسان کیے ہوں کہ آقا فرمائے میں نے سب کے بدلے چکا دیا، میں نے سب کا قرضہ چکا دیا، ایک ابو بکر کا قرضہ بقایا ہے۔ اس ابو بکر کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ مومن نہیں، تو پھر مجھے کہنے دے اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں، پھر دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں ہے اگر ابو بکر مومن نہیں ہے۔ پھر سچائی کہتے کسے ہیں اگر ابو بکر سچا نہیں ہے؟ پیارے آقا معراج سے واپس آ رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں بتاؤں گا تو مانے گا کون؟ میں بات کروں گا تو مانے گا کون؟ میں جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، عرشوں پہ گیا ہوں، انبیاء سے ملاقات، مانے گا کون؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا۔ پیارے آقا نے جب بات کی، ابو بکر میں مسجد اقصیٰ گیا، تو ابو بکر یہ نہیں کہتے اچھا، پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر میں پہلے آسمان پہ گیا، یہ نہیں کہا اچھا، یہ اچھا کہنا بتاتا ہے کہ ہے تو عجیب، چل مان لیتا ہوں، اچھا نہیں۔ پیارے آقا نے جب فرمایا ابو بکر میں اقصیٰ میں مجھے جبریل لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر میں پہلے آسمان پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں دوسرے پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ، انبیاء سے ملاقات ہوئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ہو چکی تو ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حقا، سبحان اللہ، کیا میں کہ جملہ عرض کرا؟ ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حقا،
جواب میں پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا. جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق یوں ہی اولیاء نے بھی کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. کیا کہنے ہیں ابو بکر کے؟ میں نے یہ دوپہر میں منگوال میں لوگوں کی خدمت میں بات عرض کی. میں نے کہا آپ حضرت حسان کا شعر سنتے ہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. تقریرہ سن دے رہندے ہو. خلقت مبرأ من کل عیب. شعر میرا نہیں، شعر ہے حضرت حسان کا. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے کیا آپ جیسا ہے صحیح. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی عورت نے جنا ہی نہیں. اچھا میں نے یہ تو بیان ہی نہیں کرنا. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. صرف 10 بندے مجھے مل جائیں، صرف 10 بندے مجھے مل جائیں، انشاءاللہ میں دل سے بات کروں گا. انشاءاللہ میرا رب اس کے دل میں بات ڈالے گا جس کے لیے منظور ہو رہی. آپ صرف دل سے مجھے سن لیں، دل سے آواز دے دیں. اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كُلِّ عَيْبٍ. کوئی عیب، وہ عیب جسے رب نے عیب بنایا ہو وہ آپ پر نہیں آ سکتا. جسے رب نے گندگی بنائی ہو وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتی. خلقت مبرأ من کل عیب. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. کھل کے بول. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے. میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں، خوشبودار تھا. خلقت مبرأ من کل عیب. عیب آپ کے قریب نہیں آ سکتا، گندگی آپ کے قریب نہیں آ سکتی. اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا اللہ روزے میں سونے دیتے ہیں. اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا اللہ روزے میں سونے دیتے. میرے آقا کے قریب تو عیب نہیں آ سکتا. میرے آقا کے قریب تو گندگی نہیں آ سکتی. میرے آقا کے قریب تو جھوٹا نہیں آ سکتا. اللہ آنے نہیں دیتا. اللہ آنے نہیں دیتا. ابو بکر ایسا سچا ہے، صدیق اسے کہتے ہیں. یہ صرف مانا کروں گا، بات نہیں سناؤں گا. وہ بات وزنی ہو جائے گی، مجھے خود سمجھانا مشکل ہو جائے گا، بڑا ٹائم لگ جائے گا. آپ کی جو حالت بتا رہی ہے نا کہ میرے خیال میں آج پہلی کلاس ہے.
4 اور کلاسیں لگیں گی پھر ٹھیک نہیں. جزاکم اللہ. بیٹھ سے مجھے پسینہ آنے دے اس لیے تو پنکھا بند کرایا. توجہ, صرف ایک صدیق اسے کہتے ہیں, صدیق اسے کہتے ہیں جو غلطی سے بھی اگر بات کہہ دے اللہ ویسی کر دیتے ہیں جیسی وہ کہے. مثال کے طور پر اگر پڑے ہیں نا سیب, تو کہہ دے ابو بکر کہ یہ امرود ہیں, اللہ کر دیں گے امرود. میں نے کہا نا میں صرف بات سناؤں گا, اس کی تہ میں نہیں جاؤں گا. تہ میں جاؤں میں جا سکتا ہوں تبھی تو بات کی ہے, لیکن یہ اگلی کلاس کے لیے ادھار رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. صدیق اسے کہتے ہیں. ابو بکر وہ ہے جس نے تن من دھن آقا پر لٹایا ہے. صدیق وہ ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے. صدیق وہ ہے جس کی شان میں الذی یؤتی مالہ یتزکا, اور اب نے آیتیں اتاری ہیں. صدیق وہ ہے جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ, سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ابو بکر. سب سے پہلا جو صحابی کہلایا ہے ابو بکر. سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ہیں ابو بکر. سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ہے ابو بکر. جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر. آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر. تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا ساتھی ہمارے بھائی, وہ پہلے گشت کرتے ہیں, ارادے لکھواتے ہیں. آئے کبھی آپ کے پاس بھی جی آتے ہیں نا, ارادے لکھواتے ہیں, گشت کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں. جب ارادے لکھ لیے جائیں تو پھر وصولی کے لیے جاتے ہیں. کس کے لیے جاتے ہیں؟ وصولی کے لیے. حضور کی پہلی وصولی کا نام ہے ابو بکر. حضور کی پہلی وصولی کا نام ہے ابو بکر. حضور کی پہلی وصولی پہ شک, پھر ایمان کہاں ہے؟ پھر سچائی کہاں ہے؟ پھر دین کہاں ہے؟ پھر اسلام کہاں ہے؟ اگر ابو بکر پہ شک پھر مومن ہے کون؟ ابو بکر پہ شک پھر اسلام ہے کہاں؟ مسلم کہتے کسے ہیں؟ کلمہ ہوتا کیا ہے اگر ابو بکر مومن ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کون ابو بکر؟ آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں. یوں ہے بیت اللہ, اس طرف جو گئے ہیں مکہ وہ میری اس بات کی تائید فرمائیں گے, اور جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے. اس طرف بیت الخلا ہے, یہاں ابو جہل کا گھر تھا. یہاں کس کا گھر تھا؟ ابو جہل کا. اور باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں تو سامنے مسفلا محلہ ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. صاحبان توجہ ہے, گھبرائے تو نہیں, کچھ جلدی تو نہیں؟ صبح جا کے دکان کھولنی ہوگی جی, اب تو جلدی جلدی جا کے کھولنی ہوگی. 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا ہے. جزاک اللہ. مسفلا میں ابو بکر کا گھر, یہاں ابو جہل کا گھر, اور اس کے بالکل سامنے جہاں لائبریری ہے, کتب خانہ ہے, یہاں آقا کا گھر. یہاں سے نکلے ہیں پیارے آقا ہجرت کی رات. ہجرت کی رات یہاں سے نکلے ہیں. مطاف والی جگہ, صفا والی جگہ, صفا کی پہاڑی, اسے کراس کیا, مطاف والی جگہ کو کراس کیا, مسفلا ابو بکر کے گھر پہنچے.
دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں نے اپنے تخیل میں پوچھا ابو بکر، پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، دکھوں والی رات ہے، پریشانیوں والی رات ہے، مصیبتوں والی رات ہے. ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ ادھر دستک ہوئی، ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر چلنا ہے. یہ نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے، کدھر چلنا ہے، کس لیے چل، فرمایا چلیے. تھوڑا سا بول دو میرے ساتھ، خدا